بلال عبداللہ گولف گراؤنڈ میں گولف کھیل رہا ہوتا ہے تو نامدار مرزا کہتا ہے کہ آپ کو پہلے کبھی کھیلتے نہیں دیکھا۔ بلال عبداللہ کہتا ہے پہلے کبھی آپ کو ساتھ نہیں لایا۔ نامدار مرزا کہتا ہے گڈ لک سر۔ بلال عبداللہ کہتا ہے وہ کیا ہے نا مرزا صاحب کہ میں گڈ لک کو نہیں مانتا لیکن ماننا چاہتا ہوں، اس لیے ہمیشہ اسی گھوڑے پر لگاتا ہوں جس کے بارے میں سب کہتے ہیں ہار جائے گا۔ نامدار مرزا کہتا ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا گھوڑا جیت گیا ہو؟ بلال عبداللہ کہتا ہے کبھی نہیں ہوا، اور کہتا ہے چلیے تیاری کرتے ہیں۔ عمار سینڈوچ کھا رہا ہوتا ہے تو دانیہ پانی لاتی ہے عمار کے لیے۔ عمار کہتا ہے پانی نہیں پیوں گا، اب زہر پی کے ہی دکھاؤں گا اسے۔ دانیہ کہتی ہے پاگل ہو گئے ہو، جب اس سے بات ہو گئی ہے تو بات کا اثر لو، پانی پیو۔ عمار کہتا ہے کہا نہ نہیں پیوں گا، اب زہر پیوں گا تو چین آئے گا اسے، اس نے خود کہا تھا کہ زہر پیو مر جاؤ میری بلا سے۔ دانیہ کہتی ہے ایک بات بتاؤں تمہیں، لڑکی جب کہتی ہے نا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی تو سمجھو کسی اور سے پیار کرتی ہے وہ۔ کوئی کسی کی محبت میں مر جائے یہ سن کے برا نہیں لگتا، لیکن یہ سن کر بہت برا لگے گا کہ تم اس لڑکی کے لیے مر رہے ہو جو کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ عمار کہتا ہے ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات ہوتی تو بتاتی نا وہ۔ دانیہ کہتی ہے وہ اسی ٹائپ کی لڑکی ہے، اپنی باتیں چھپا کے رکھتی ہے۔ اچھا بتاؤ کتنے سالوں سے دوست ہے وہ تمہاری؟ عمار کہتا ہے 2 سال سے۔ دانیہ کہتی ہے تو یاد کرو کبھی اس نے بتایا ہو کہ فرزانہ جن کو وہ اپنی ماں کہتی ہے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے؟ عمار کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے دانیہ، ایسی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں۔ دانیہ کہتی ہے تو پھر ویسی باتیں بھی بتانے کی نہیں ہوتی، لڑکی جس سے پیار کرتی ہو اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹے گی وہ۔ عمار کہتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں زہر پیے بنا ہی مر جاؤں؟ دانیہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم زندہ رہو، محبت کے نام پہ بھٹکنے کے بجائے اس لڑکی کو ڈھونڈو جو سچ مچ تم سے پیار کرتی ہو۔ مرتے اس کے لیے ہیں عمار احمد جو آپ کے لیے مرتا ہو، ورنہ زہر کھا کے تو چوہے بھی مر جاتے ہیں۔ عمار کہتا ہے چوہے مت کہو مجھے۔ دانیہ کہتی ہے صدف کے لیے مرو گے تو سمجھو چوہے کی موت مرو گے تم۔ عمار کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پوچھتا ہوں اس سے، اگر وہ کسی اور سے پیار کرتی ہوئی تو کبھی نہیں مروں گا اس کے لیے۔ عمار کے جانے کے بعد دانیہ اپنے آنسو پونچھتی ہے۔ صدف زاویار کا بخار چیک کرتی ہے اور کہتی ہے اس ذرا بخار نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیوں کہا کہ رپورٹس آنے تک یہ اسکول نہ جائے؟ صدف کہتی ہے احتیاطاً کہا ہوگا امی۔ ماں کہتی ہے زاویار اٹھو، کارن فلیکس کی آخری بائٹ لے لو۔ زاویار کہتا ہے امی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ نامدار مرزا بلال عبداللہ سے کہتا ہے آپ اپنے پاپا کی قبر پہ گئے تھے؟ بلال عبداللہ کہتا ہے یا کل گیا تھا۔ بلال عبداللہ شراب پینے لگتا ہے تو نامدار مرزا کہتا ہے 1 منٹ رکیے، میرے ابا سخت مزاج کے آدمی تھے، فلم دیکھنے پر یا سگریٹ پینے پر بہت غصہ کرتے تھے، میرا سگریٹ پینا ان کو پتہ چل گیا تو مار مار کے بھرکس نکال دیا تھا میرا۔ یہ میرے ماتھے پر آپ چوٹ کا نشان دیکھ رہے ہیں، یہاں ان کے جوتے کی ایڑی لگی تھی۔ بلال عبداللہ کہتا ہے سرپرائزنگ، لیکن یہ سب اچانک کیسے یاد آ گیا آپ کو؟ نامدار مرزا کہتا ہے آپ اپنے پاپا کی قبر پہ گئے تھے تو یاد آ گیا، میں آج بھی اپنے ابا کی قبر پہ جاؤں تو ایسے ہی ڈر جاتا ہوں جیسے ان کے سامنے ڈر جایا کرتا تھا۔ لگتا ہے پھر پوچھیں گے کہ سگریٹ تو نہیں پیا تم نے؟ بلال عبداللہ کہتا ہے لیکن آپ تو سگریٹ نہیں پیتے مرزا صاحب۔ مرزا نامدار کہتا ہے لیکن ابھی بھی ڈرتا ہوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ تو صرف ایک دن نہیں پیتے جس دن آپ نے قبر پہ جانا ہو۔ صدف کچن میں ہنڈیاں بنا رہی ہوتی ہے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ صدف کی ماں کہتی ہے صدف میں دیکھتی ہوں، تو دروازہ کھولتے ہی بند کر دیتی ہیں اور صدف کو آ کر کہتی ہیں دیکھو ذرا تمہارا کوئی ملنے والا آیا ہے۔ صدف جا کے دیکھتی ہے تو سامنے عمار کھڑا ہوتا ہے۔ صدف فوراً دروازہ بند کر کے واپس آ جاتی ہے تو ماں پوچھتی ہے چلا گیا؟ صدف کہتی ہے چلا جائے گا ورنہ چھت پہ جا کے پانی گراؤں گی اس کے اوپر۔ سیکرٹری ہمشہ پاسپورٹ اور ٹکٹ بلال عبداللہ کی ٹیبل پر رکھتی ہے تو بلال عبداللہ آ جاتا ہے اور گریٹنگ کر کے سیکرٹری ہمشہ کہتی ہے سر آپ کی ٹکٹ اور پاسپورٹ رکھ دیا ہے، اور پھر جانے لگتی ہے تو بلال عبداللہ روک کے کہتا ہے بیٹھیے پلیز۔ پوچھتا ہے مرزا صاحب کی بیٹی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ ہمشہ کہتی ہے جی سر، وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی، مجھ سے 1 سال جونیئر۔ بلال عبداللہ کہتا ہے از شی گڈ انف؟ ہمشہ کہتی ہے جی سر بہت خوبصورت ہے وہ۔ بلال عبداللہ کہتا ہے اس کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا، یہ بتائیے کہ وہ ٹریننگ ایگزیکٹو کی جاب کے لیے ٹھیک ہے؟ ہمشہ کہتی ہے ٹو گڈ سر، شی از سو انٹیلیجنٹ۔ اپلائی کیا اس نے کیا؟ بلال عبداللہ کہتا ہے نہیں۔ ہمشہ کہتی ہے سر آئی نو وہ یہاں کے لیے کبھی اپلائی نہیں کرے گی۔ بلال عبداللہ حیران ہو کے کہتا ہے کیوں، یہاں کے لیے کیوں نہیں اپلائی کرے گی وہ؟ واٹس رانگ ود اس؟ ہمشہ کہتی ہے ارے سر وہ یہاں اپلائی کرنا چاہتی تھی، لیکن سر آپ مرزا صاحب سے ہی پوچھ لیجیے گا۔ بلال عبداللہ کہتا ہے اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر مجھ سے سائن کروا لیجیے گا اور یہاں ٹکٹ اور پاسپورٹ کے ساتھ رکھ دیجیے گا، اور یہ بات آپ پرسوں سے پہلے کسی سے نہیں کریں گی۔ صدف عمار کو اوپر سے آواز دیتی ہے اور پھر پانی کی بالٹی بھر کے اس پہ پھینک دیتی ہے۔ صدف کی ماں پوچھتی ہے گیا یہیں کھڑا رہے گا کیا؟ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے تو سامنے ایک بوڑھی ماں بتاتی ہے کہ تمہارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، کب سے بیچارہ باہر کھڑا ہوا تھا، بھی کیا ہے بیچارہ، کپڑے بدلواؤ اس کے ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ صدف کی ماں عمار کو بیٹھنے کا کہتی ہے اور پوچھتی ہے کھایا تو نہیں تم نے، یا وہ کچھ پی کر تو نہیں آئے ہو؟ عمار کہتا ہے چائے پیوں گا۔ صدف کی ماں کہتی ہے چائے نہیں ملے گی تمہیں، چائے ہم اسے پلاتے ہیں جس کی تھوڑی بہت عزت کرتے ہوں، اور یہ تم ڈھیٹ بن کر باہر کیوں کھڑے تھے؟ فون پر تسلی نہیں ہوئی تمہاری؟ یاد رکھو اس نے کہہ دیا کہ وہ تم سے بات نہیں کرے گی۔
تو مطلب وہ بات نہیں کرے گی، اور ویسے بھی تم سے کیوں کرے بات، پڑھے لکھے ہو نا تم۔ خیر یہ تو معلوم ہے مجھے، پر تمہاری حرکتیں نہیں ہیں پڑھے لکھوں والی۔ عمار کہتا ہے آپ میری بات تو سنیں۔ صدف کی ماں کہتی ہے کیا سنو تمہاری بات؟ بیٹا اگر لڑکی کسی سے کہے نا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتی تو وہ اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹول کے کہتی ہے، ذرا سا بھی شک ہو نا تو وہ بات کو ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ تمہارے کیس میں صاف صاف لگتا ہے کہ اس نے تمہارے پرپوزل کو جوتی کی نوک پر لکھا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عمار کہتا ہے جی۔ صدف کی ماں کہتی ہے تو پھر کیوں بیٹھے ہو، اٹھو گھر جاؤ، اگلی بار اجازت لے کر آؤ گے تو چائے پلاؤں گی۔ عمار کہتا ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، جانے سے پہلے میں صدف سے ملنا چاہتا ہوں بس تھوڑی دیر کے لیے، اور جیب سے زہر کی پڑیا نکال کے کہتا ہے یہ کھا کے مر جاؤں گا لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صدف کی ماں گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا تم زہر جیب میں رکھو، میں جا کر صدف سے بات کرتی ہوں۔ بلال عبداللہ نامدار مرزا سے کہتا ہے کہ آپ فائلیں دیوان کو دے دیں، میں سائن کر دوں گا۔ نامدار مرزا کہتا ہے آئی ایم سوری سر، میں اپنی ذمہ داری دیوان پہ نہیں ڈال سکتا، آپ چینج کر لیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ بلال عبداللہ کہتا ہے سمجھا کریں مرزا صاحب، کوئی ملنے کے لیے آنے والا ہے، مطلب آنے والی ہے، آپ کے سامنے کسی ایسی ویسی سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اچھا چلیں کر دیتا ہوں سائن۔ اور سائن کرتے ہوئے بلال عبداللہ کہتا ہے کہ دیوان صاحب آپ نے کچھ مرزا صاحب سے سیکھا؟ دیوان کہتا ہے جی سو ڈیوٹیفل اینڈ کمیٹیڈ سر۔ بلال عبداللہ کہتا ہے اگلی دفعہ جب میں آؤں تو ان کی ڈیوٹی آپ کو کرنی پڑے گی۔ نامدار مرزا کہتا ہے سر ریٹائرڈ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ بلال عبداللہ کہتا ہے ارے نہیں، ایسا تو میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے آنے پر آپ 4-5 دن کی چھٹی کیا کریں۔ مرزا نامدار کہتا ہے سر آپ کو کوئی بات میری بری لگ گئی؟ بلال عبداللہ کہتا ہے بری تو تھی لیکن بات بری نہیں تھی۔ صدف کی ماں صدف سے کہتی ہے کہ میں نے تو خودکش حملہ آور کو اندر بٹھا لیا، اپنے ساتھ پرچہ لے کے جاؤ، جاتے ہی اس کے سامنے رکھ دینا، اسے کہو اس پہ عبارت لکھے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دستخط کر دے۔ صدف عمار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میری امی کو دھمکیاں دے رہے ہو تم، یہاں بیٹھ کے زہر کھاؤ گے اور ہم دونوں کو قتل کے الزام میں جیل کراؤ گے، یہ کہا ہے تم نے؟ کہاں ہے وہ زہر کی تھیلی؟ عمار کہتا ہے پہلے بیٹھ کر میری بات سن لو، بس تم سے ایک بات پوچھنی ہے، نہیں کھاؤں گا زہر پرومس۔ صدف کہتی ہے پوچھو، اس طرح چوروں کی طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ عمار کہتا ہے مجھ سے پیار نہیں کرتی تم؟ صدف کہتی ہے نہیں۔ عمار کہتا ہے تو پھر کوئی اور ہے کیا؟ صدف سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے دس از ویری پرسنل، میں تو اس سوال کا جواب بالکل نہیں دوں گی۔ عمار کہتا ہے دیکھو میں نام نہیں پوچھوں گا، کوئی اور ہے تو بتا دو۔ صدف کہتی ہے سمپلی اگر میں تم سے پیار نہیں کرتی تو کسی اور سے کرتی ہوں گی یا پھر کر لوں گی، دونوں صورتوں میں کوئی اور ہوگا، تم تو بالکل نہیں ہو سکتے۔ اور بہت غصے سے کہتی ہے کہ تم نے اب زہر کی تھیلی نکالی تو یہ کرسٹل تمہارے منہ پہ دے ماروں گی۔ دانیہ ریسٹورنٹ میں عمار کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اکیلے آئے ہو اور اتنے خوش کیوں ہو، کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ عمار کہتا ہے مل کر آیا ہوں اس سے۔ دانیہ کہتی ہے ارے واہ، تو بات بن گئی، مان گئی وہ؟ عمار کہتا ہے مانی تو نہیں، پر یہ پتہ چل گیا کہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتی، پتہ میں اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا تھا، ساتھ میں زہر کی تھیلی بھی لے گیا تھا، ڈر گئی بیچاری اور اندر بٹھا لیا مجھے، اور 2 باتوں میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ کسی سے پیار نہیں کرتی۔ دانیہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب میں کینیڈا سے واپس آؤں گی تو تمہیں مرے ہوئے کافی سال ہو جائیں گے۔ عمار کہتا ہے ارے تم کینیڈا جا رہی ہو؟ کب جا رہی ہو تم؟ دانیہ کہتی ہے کسی بھی وقت جا سکتی ہوں۔ عمار کہتا ہے دس از انفیئر، مجھے اتنی مشکل میں چھوڑ کے جا رہی ہو تم؟ دانیہ کہتی ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک پاگل مرد کی باتیں سنوں۔ صدف کی ماں صدف کے باپ سے کہتی ہے عمار سے ملے ہیں آپ؟ وہی صدف کا کلاس فیلو 2-3 دن پہلے گھر بھی آیا تھا۔ مرزا نامدار کہتا ہے ہاں بھائی اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے ہی ہوٹل میں تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ صدف کی ماں کہتی ہے کیسا لڑکا ہے وہ؟ صدف کا باپ کہتا ہے اچھا ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ صدف کی ماں کہتی ہے صدف کو پرپوز کیا ہے اس نے۔ صدف کے والد کہتے ہیں اگر صدف کو پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ صدف کی ماں کہتی ہے لیکن صدف نے اسے ٹکا سا جواب دیا ہے، یہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جواب دیا ہو، سوچی تو ہوگی نا کہ کلاس فیلو کا پرپوزل ہے، سن کر آپ کو یہ نہ لگے کہ دونوں میں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی۔ صدف کے والد کہتے ہیں میں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ کرتا ہوں، اگر وہ ایسا سوچ رہی ہے تو اسے کہو ایسا مت سوچے، مجھے بہت فخر ہے اپنی بیٹی پہ۔ بلال عبداللہ پیانو بجا رہا ہوتا ہے اور اس کے خیالوں میں نامدار مرزا کا یہی ڈائلاگ گھوم رہا ہوتا ہے، سر آپ کو برا لگے گا لیکن پیتے ہوئے پلیز میری بیٹی کو ڈسکس مت کیجیے۔ یہ تھی سن میرے دل کی 3rd ایپیسوڈ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔